السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح دوائیوں کی معلومات کے بارے میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محمود ہیل کیئر کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دوائیوں کی معلومات کے بارے میں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو ناظرین، آج بات کرتے ہیں ٹرائیٹون انجیکشن کے بارے میں، اس کی یوزز، اس کی برانڈ نام، کمپوزیشن، سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور آخر میں ہم کانٹرا انڈیکیشن کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے تاکہ آپ کو کانٹرا انڈیکیشن یعنی کن کن چیزوں میں ٹرائیٹون انجیکشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، لازم ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی بھلا ہو۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں اس کی برانڈ نام کے بارے میں کہ اس کی برانڈ نام کیا ہے۔ تو برانڈ نام اس کا ٹرائیٹون ہے، جو کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ اس کو برانڈ نام کہا جاتا ہے۔ ابھی اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کمپوزیشن اس کی ہے ٹرائی ایمسینولون اسٹونائڈ، یہ اس کی کمپوزیشن ہے، یعنی اس میں فارمولہ جو استعمال ہوا ہے وہ ٹرائی ایمسینولون اسٹونائڈ ہے۔ ناظرین، یہ 40 ملی گرام کی انجیکشن ہے، یہ عضلاتی انجیکشن ہے، یہ مسکولر انجیکشن ہے، یہ انٹراوینس نہیں ہے، یہ مسکولر ہے، صرف مسکولر میں ہی لگانا ہے۔ یہ ڈائریکٹ جدھر آپ کا پرابلم ہے ادھر بھی ڈاکٹر اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں اس کی یوزز کے بارے میں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس کی یوزز کے بارے میں۔ ناظرین، یہ کن کن بیماریوں میں اس کو کام میں لاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے انفلیمیٹیشن، یہ سویلن، جس کو عام زبان میں سویلن ہم کہتے ہیں، جو بھی آپ کے مسل میں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں انفلیمیٹیشن کے لیے۔ الرجک ریئیکشن ہو، کسی بھی وجہ سے مسل یا سکین یعنی جلد پر کسی طرح کی الرجک ایکشن ہو، اس کو بھی استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آرتھرائٹس نام کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں اور جوڑوں میں سوجن اور درد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سکن ڈیزیزز یعنی جلد کی بیماری، چمڑے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ہم چمڑا، جلد میں کسی بھی طرح الرجی ہے، انفیکشن ہے تو ڈاکٹر ایسی حالت میں اس انجیکشن کو بھی تجویز کرتی ہیں۔ پینفل مسل، اگر آپ کے مسل میں کہیں سوجن ہے یا شدید درد ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ جب مسل میں کوئی درد ہو، پین ہو، تو اس کے لیے بھی یہ دوائی بہت فائدہ مند ہے۔ آئی ڈیزیزز یعنی آنکھوں کی بیماری، آنکھوں میں کسی قسم کا سوجن ہو، درد ہو، سرخی ہو تو آنکھوں کی بیماری میں بھی ٹرائیٹون انجیکشن کو لگایا جا سکتا ہے۔ انٹسٹائنل یعنی آنتوں کی بیماری، یعنی آپ کی جو آنت ہے انٹسٹائنل، اس میں انفیکشن ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آنتوں کی بیماریوں میں بھی یہ کام میں آتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہاؤ ٹو یوز یعنی اس کو کیسے ہم استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ انٹرا مسکولر
انٹرا مسکولر یعنی آئی ایم شارٹ کٹ ہے. آئی کا معنی ہے انٹرا، ایم کا معنی ہے مسکولر، یعنی انٹرا مسکولر ہی اس کو لگایا جا سکتا ہے. انٹرا آرٹیکولر یہ دوسرا قسم ہے، یعنی ہڈیوں کے بیچ یعنی جوائنٹ میں بھی لگایا جا سکتا ہے، یا ڈائریکٹ جہاں آپ کو پرابلم ہے ادھر آپ لگایا جا سکتے ہو، لیکن آپ خود اس کو استعمال نہ کریں، خود نہ لگائے، یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی پروفیشنل نرس ہی اس کو تجویز کرتے ہیں یا لگاتے ہیں. ڈائریکٹ اس کو آپ خود نہیں لگائیں. تو وہ نرس یا ڈاکٹر جدھر بھی پرابلم ہے، ڈائریکٹ اسکار ہے جسم پر، جلد میں کوئی اور دانہ ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر اس انجیکشن کو لگاتے ہیں، لیکن خود استعمال نہ کریں. ناظرین ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اس کو آئی وی یعنی انٹراوینس نہیں لگایا جا سکتا ہے. رگوں میں، نس میں اس کو استعمال نہ کریں. بار بار میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو نس میں استعمال نہ کریں، سر اور ناک میں استعمال نہ کریں. نمبر 6 سال سے کم عمر کے بچوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو آپ بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں. سائیڈ ایفیکٹ اس کے یہ ہیں: پن ایٹ دا سائڈ آف انجیکشن، جدھر آپ نے انجیکشن لگایا ہے اس سائیڈ میں، یعنی آپ نے جدھر لگایا ادھر آپ کو درد محسوس ہو سکتا ہے، ادھر آپ کو درد رہتی ہے. ہارٹ بیٹ چینجز، نمبر 2 یعنی دل کی دھڑکن تیز یا کم ہو سکتی ہیں. نمبر 3 اسٹومچ اپسیٹ یعنی پیٹ معدے میں تکلیف ہو سکتی ہیں. نمبر 4 مسکولر ویکنیس یعنی مسل میں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، کمزوری وغیرہ. 5 ٹائرڈنس، تھکان پورے جسم میں محسوس ہو سکتی ہے، آپ کا ڈھیلا جسم رہ سکتا ہے. نمبر 6 سر درد ہونا، پسینہ آنا، اور عورتوں میں پیریڈ کا irregular ہو جانا وغیرہ. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کنٹرا انڈیکیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے، یعنی کن کن حالت میں اس انجیکشن کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس انجیکشن سے الرجک ہے تو اس کو نہیں لگا سکتے ہیں. کڈنی یعنی گردے میں تکلیف ہے تو بھی نہیں لگایا جا سکتے. گردے میں آپ کا پتھر ہے، گردے میں آپ کا زخم ہے تو یہ انجیکشن ہرگز نہ لگائیں. جگر یعنی لیور میں مسئلہ ہے، لیور جس کو کہتے ہیں عام زبان میں ہم جگر اس کو کہتے ہیں، کلیجی کہتے ہیں، یعنی اس میں آپ کو مسئلہ ہے تو بھی اس کو نہ لگائیں. دل کا مسئلہ ہو، ہارٹ پرابلم ہو آپ کو تو بھی نہ لگائیں. جس مریض کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اس کو بھی نہیں لگانا چاہیے. ڈیابیٹس میں نہیں لگایا جا سکتا ہے. پریگنینسی میں اس کو نہیں لگانا چاہیے. بریسٹ فیڈنگ یعنی جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو مائیں اپنے بچوں کو یعنی دودھ پلاتی ہیں وہ مائیں اس انجیکشن کو استعمال نہیں کر سکتی ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی میڈیسن ٹرائیٹون انجیکشن کے بارے میں ہمارا یہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ناظرین اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور ہم کو کمنٹ کریں کہ میری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ناظرین کمنٹ کریں، تاکہ میں آپ جس طرح ویڈیو چاہتے ہیں اسی طرح میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا. لازم آپ کمنٹ کریں کہ آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے. اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کریں، اگر پسند نہیں ہے تو ہم کو کمنٹ کریں، تاکہ میں آپ کو اور انداز سے جس طرح آپ مانگتے ہیں ہمارے سے جتنا بھی ہیلپ ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہیلپ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.